من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں کفار و مشرکین کی طرف سے کیے جانے والے 3 اعتراضات کا ذکر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعتراض کا جواب تھا. 3 اعتراض میں سے 2 اعتراض کا جواب آ گیا تھا اور ایک کا رہ گیا تھا. وہ آج آپ کے سامنے کافروں کی طرف سے ایک اشکال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبی بنا کر بھیجا ہے ان کو تنہا اللہ نے کیسے بھیج دیا؟ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی ہونا چاہیے تھا جو آ کر یہ بتاتا کہ ہاں یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں واقعتاً اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. دیکھو میں خود اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اس بات کو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں. یہ خود آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کر نہیں بتا رہا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں ان کو مانو. اس بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کافروں نے مشرکوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان کو کیسے نبی مان لیں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ کے ہمیں بتا رہا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، جو ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی کافر اور مشرکوں کو یہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، جو کہ یہ دنیا سب کچھ ہے یہیں سب ختم ہو جائے گا، تو انہیں اللہ مر کر پھر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی اندیشہ ڈر نہیں ہے. اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے. اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں او نرى ربنا، یا یہ کہ ہم خود اللہ کو دیکھ لیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ کس فرشتوں کو بھیجے، یا یہ کہ خود اللہ ہمارے سامنے آ کر بتائے کہ ہاں یہ محمد میرے رسول ہیں، میں نے ان کو رسول بنا کر
بھیجا ہے۔ کتنی بڑی جرأت کی بات کر رہے ہیں، او نرا ربنا، کہ ہم خود رب کو دیکھ لیں، یعنی وہ آ کر ہمیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات یہ کر رہے ہیں، لقد استکبروا فی انفسہم، کہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا۔ تبھی تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں، فرشتے آ کر ہمیں بتائیں۔ یہ اتنی بڑی بات کون کر سکتا ہے کہ ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں؟ یہ تو جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے گا وہی تو یہ بات کہے گا، ورنہ یہ منہ مسور کی دال، ہر آدمی کے سامنے فرشتہ آ جائے، ہر آدمی کے سامنے فرشتہ آ جائے، جو چاہے نبی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کے پاس فرشتوں کو بھیجنا ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں۔ جو آیا منہ اٹھا کے کہہ دیا کہ فرشتوں کو ہمارے پاس بھیجو، ہم فرشتے ہمارے پاس آ کر یہ بات کہیں گے کہ پیغمبر ہیں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، اپنے دل میں اپنے کو بڑا سمجھا۔ بلکہ اس کے آگے یہ جو جملہ ہے لقد استکبروا فی انفسہم، یہ کس کے جواب میں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیے؟ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اس طرح کا مطالبہ کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑا سمجھ کر اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اس کے آگے انہوں نے دوسری بات کہی تھی، او نرا ربنا، یا فرشتے نہیں آئے تو اللہ ہی آ کر ہم سے یہ بات کہہ دے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وَعْتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، یہاں تو یہ اور حد سے آگے بڑھ گئے۔ اول فرشتے کا مطالبہ ایک حد تک چلو ٹھیک بھی ہے، ایک حد تک، لیکن اللہ ہی آ جائے ہمارے سامنے اور وہ آ کر یہ بات کہے، یہ تو اور بہت بڑی بات ہو گئی۔ اس کو قرآن نے کہا وَعْتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، کہ یہ تو حد سے بہت دور نکل گئے، بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے، یہ بات ان کو کہنی نہیں چاہیے تھی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ رہی بات اس کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں ہمارے پاس آ جاتے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں چلو دنیا میں تو نہیں آئیں گے تمہارے سامنے کیونکہ تم اس لائق ہو نہیں، ہر انسان کے سامنے فرشتے آ جائیں ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن جہاں تک فرشتوں کی بات ہے تو جب اس دنیا سے زندگی ختم ہو کر آخرت میں جائیں گے تو وہاں فرشتے آئیں گے سامنے۔ فرشتے کا مطالبہ کر رہے ہو نا، رک جاؤ، دنیا میں رک جاؤ، آخرت میں چلو، وہاں فرشتے آئیں گے آپ کے سامنے۔ لیکن وہاں جب آئیں گے کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے فرشتے جب آئیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ لا بشری یومئذ للمجرمین، مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو فرشتے ہوں گے وہ عذاب کے فرشتے ہوں گے۔ وہ تو اس لیے آئیں گے کہ ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر زنجیر میں قید کر کے لے جا کر جہنم میں پھینک دیں۔ تو اس کو کہا یوم یرون الملائکۃ، یاد کریں اس دن کو جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو عذاب کے فرشتے ہوں گے، ان کو دیکھ کر یہ بھاگیں گے، ڈریں گے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ لوگ کہیں گے پناہ پناہ، یعنی کسی طرح ان کی پکڑ میں ہم نہ آتے، اس سے ہم بچ جاتے، کیونکہ ان کے ہولناکی، ان کی وحشت فرشتوں کی ایسی رہے، وہ تو عذاب کے فرشتے ہوں گے، ان کو دیکھ کر ان کی حالت بالکل خراب ہو جائے گی۔ تو دنیا میں فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہاں تو فرشتے نہیں آئیں گے ان کے پاس، لیکن آخرت میں آئیں گے، لیکن اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ جن کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو بھیجو، خود انہی کو دیکھ کر یہ بھاگیں گے اور پناہ پناہ چلائیں گے۔ آگے جب آخرت کا تذکرہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے ان عمل کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کیا، نیک عمل۔ کافر اور مشرک یہ بھی دنیا کے اندر بہت سی مرتبہ اچھے عمل کرتے ہیں، نیک کام یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو نیک عمل ہے ان سب کا مدار ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کسی کا کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، آخرت میں اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ اس کو حاصل ہو جائے، بہت سی مرتبہ
کفار مشرکین بھی بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کے حساب سے، پنیہ کا کام، نیکی کا کام، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو کچھ اور مال دے دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نیک عمل کا فائدہ دنیا آخرت میں ان کو، کیونکہ ہر نیک عمل کا جو ثواب ملنا ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی ملنا ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس عمل کا ثواب ملے گا آخرت میں، ایمان نہیں ہے تو کوئی ثواب اس کا ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کے 39 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بات کو سمجھایا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب، کہ کافروں کے جو نیک اعمال ہیں نا وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرح سے ہیں۔ ریت جانتے، ریت یہ جو بالو ہے، ریگستان کے علاقوں میں جہاں بہت گرمی ہوتی ہے، سخت دھوپ جب ہوتی ہے دوپہر کے وقت، وہ ریت دور سے پانی کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، اور پیاسا وہاں پہنچتا ہے کہ وہاں لگتا ہے پانی ہے، وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ریت تھی جو پانی کی طرح چمک رہی تھی۔ کافروں کے جو نیک اعمال ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح پیاسا دور سے ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتا ہے، وہاں جاتا ہے تو کچھ نہیں ہے، ریت ہے صرف، ایسے ہی کافر جو دنیا میں اچھے اعمال کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ پانی کی طرح سے ہے، لیکن ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، جب وہاں پہنچیں گے آخرت میں یہ سمجھ کر کہ ثواب ملے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کر لیں گے، اور جو برا عمل کیا ہے کفر و شرک اور اس کے علاوہ سب کو پورا اس کا بدلہ ان کو وہاں مل جائے گا۔ تو یہ کہا گیا کہ ہم ان کے ان عمل کی طرف جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور کیا کر دیں گے اس عمل کو، فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اسے اڑا کر خاک بنا دیں گے۔ یعنی جس طرح سے گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، ایسے ہی کافروں کے جو نیک اعمال ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل اڑتے ہوئے غبار کی طرح سے ہیں، جس طرح سے وہ کسی طرح کا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، ایسے ان کے جو اعمال ہیں وہ کسی طرح کا کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ اس سے اب اندازہ کریں ہم اور آپ کہ ایمان جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ کتنی عظیم نعمت ہے، کیونکہ آخرت میں کامیابی ہی اس پر موقوف ہے۔ ہم دنیا میں جتنے بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں ان سب اعمال کی مقبولیت وہ اسی ایمان پر موقوف ہے، جیسا کہ اللہ پاک صاف نے کہا یہاں پر کہ جو بھی نیک عمل انہوں نے کیا ہے ہم آخرت میں اس کو اڑا کر خاک بنا دیں گے، ان کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، طرح طرح کے فتنے ہیں اس وقت ایمان پر، طرح طرح کے علمی انداز سے اشکال پیش کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، جو دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے سامنے اسلام کے خلاف علمی اشکال پیش کیے جاتے ہیں، ان کو جواب معلوم نہیں، وہ علماء سے قریب نہیں ہے، وہ مدارس سے قریب نہیں ہے، وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو جواب نہیں معلوم، وہ اس طرح سے ایمان کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، کیا معلوم کیا صحیح ہے کیا نہیں۔ بہت سے ایمان پر حملے جو ہو رہے ہیں وہ طاقت کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، بہت سے حملے ایمان پر مال کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، یعنی کئی طرح سے حملے ہو رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا ایمان ان سے لے لیا جائے، بس صرف یہی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے ایمان کی قدر کو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ حالات ہیں، بہت سے اشکالات پیدا کر کے ایمان کو کمزور، کہیں پر ڈرا دھمکا کر ایمان کو لیا جا رہا ہے، کہیں پر لالچ دے کر ایمان کو لیا جا رہا ہے۔ یہ ساری کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری آخرت کی کامیابی اسی ایمان پر موقوف ہے۔ اب جب آخرت کا تذکرہ چل پڑا تو یہ تو کافروں کا اوپر حال بیان کیا گیا کہ آخرت میں جب یہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے ان کی حالت بالکل خراب ہو جائے گی، ہمارے ڈر کے پناہ پناہ یہ چلائیں گے۔ لیکن اس کے بالمقابل جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کیا، ان کا حال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ اہل جنت جو ہوں گے اس دن قیامت کے دن وہ اچھے آرام گاہ میں بھی ہوں گے اور اچھے قیام گاہ میں بھی ہوں گے۔
یعنی ان کے رہنے کی جگہ جو ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی، ان کے آرام کی جگہ جو ہوگی وہ بھی بہتر سے بہتر ہوگی، اور یہ دونوں جگہ یعنی یہ دونوں چیزیں اہل جنت کا رہنا اور آرام کرنا یہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا، ظاہر ہے۔ تو ان کے رہنے کی جگہ بھی اچھی ہے اور ان کے آرام کی جگہ بھی اچھی ہے، یعنی جنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یہ آخرت ہی کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ جب آخرت کا منظر ہوگا قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالی تجلی فرمائیں گے جہاں بندوں کا حساب ہوگا اچھے برے عمل کا۔ اس دن شکل یہ بنے گی کہ آسمان جو ہمارے سامنے ہے یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اور آسمانوں کے بیچ سے بادل نیچے اتریں گے۔ وہی جو بادل ہیں یہ اللہ کی تجلی ہوگی، اور اس کے ارد گرد یہ جو بادل نیچے اتر رہا ہوگا اس کے ارد گرد فرشتوں کی بڑی جماعت ہوگی، یعنی اللہ کی تجلی اور اس کے آزو بازو فرشتوں کی بڑی جماعت ہوگی، وہ نیچے تک آئیں گے اور وہاں حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، کہ یاد کریں اس دن کو جس دن آسمان پھٹ پڑے گا بالغمام، بادل کے ذریعے، یعنی وہی بادل ہی ہے لیکن یہ خالی بادل نہیں ہوگا، اس میں اللہ کی تجلی ہوگی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور کثرت سے فرشتے اتارے جائیں گے، ساتوں آسمان کے فرشتے ان کے ارد گرد اس بادل کے ہوں گے اللہ کی تجلی کے، اور نیچے اتریں گے۔ اور اس وقت الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، یعنی اس دن کسی کا کوئی دخل چلنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کی طاقت اور قوت کام آنے والی نہیں ہے، پورا کا پورا ہول کنٹرول آج بھی اللہ کا ہے۔ اور اس دن دنیا میں تو بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کچھ اپنی طاقت قوت سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ظاہر میں، لیکن وہاں یہ سب چیز بھی نہیں ہوگی، وہاں پورا ہول کنٹرول، پوری طاقت قوت صرف اللہ کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن جو ہوگا وہ کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہاں اس کے حق میں عذاب ہی کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ایک تو یہ چیز بتائی آخرت کے حوالے سے کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور اللہ کی تجلی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے تیار ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ یاد کریں اس دن کو جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائیں گے۔ ظالم لوگ یعنی کافر اور مشرک، گنہگار بدعمال لوگ افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائیں گے۔ آپ نے دنیا بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ جب انسان بہت زیادہ حیرت اور افسوس میں ہوتا ہے تو اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیتا ہے، اور افسوس میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہاں اتنا افسوس ہوگا کہ تھوڑی سی انگلی ہاتھ میں منہ میں رکھے گا اور افسوس کا وہ عالم ہوگا کہ وہ چباتا چلا جائے گا افسوس کے مارے ہاتھ کو، اور پتہ بھی اسے نہیں چلے گا۔ تو یہ وہی افسوس، یعنی بہت زیادہ اسے افسوس ہوگا کہ یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، کاش کہ دنیا کے اندر ہم ٹھیک ہو گئے ہوتے۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یاد کریں اس دن کو جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے، کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا، یعنی دین کا راستہ رسول کے ساتھ میں بھی اپنا لیتا، یعنی رسول کی بات کو مان لیتا۔ یہ افسوس کریں گے قیامت کے دن، حساب کتاب کا مرحلہ سامنے ہوگا، اپنی ناکامی کو دیکھیں گے، اس وقت یہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم رسول کے راستے کو اپنا لیتے، رسول کے دین کو اپنا لیتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری شامت اعمال، کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتے۔ یہ لفظ یہاں پر بہت عام ہے کہ یہ کہیں گے کہ کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔
یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عام رکھا اس لیے، یہ فلان سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے بہکاوے میں آ کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نبی سے دور ہو جاتا ہے، ان کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ دوستوں کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں، انسانوں کے بھی، یعنی انسانوں میں بھی برے انسان ہوتے ہیں، اس سے انسان کی دوستی اور تعلق ہو جاتا ہے۔ اور پھر بالعموم دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اچھے اثر کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن برے اثر کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اب دو لڑکے ہیں، ایک اچھا ہے، نیک ہے، اور ایک بہت برا ہے، تو بالعموم دیکھنے میں یہ آئے گا کہ جو اچھا تھا وہ برے کا اثر قبول کر کے برا ہو گیا، لیکن جو اچھا تھا اس کا اثر یہ برا قبول کر کے اچھا ہو جائے، یہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے برے شخص کو دوست بنا لیں کہ اس کی دوستی کی وجہ سے پھر ہم راہ راست سے ہٹ جائیں، اور پھر کل قیامت کے دن آخرت میں افسوس ہو کہ فلاں کو دوست بنا لیا اور اس نے میرا راستہ بہکا دیا مجھے راستے سے، اور میں اچھے عمل نہیں کر سکا۔ آج یہاں ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ افسوس کرے گا انسان قیامت میں، آخرت میں، لیکن اس وقت کا افسوس کوئی کام دینے والا نہیں ہے۔ یہ عام ہے۔ باقی اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عرب کا ایک شخص تھا، عقبہ ابن ابی معیط، اس نے حضور علیہ السلام اور بھی بہت سے لوگوں کی دعوت کی، اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی بھی اس نے دعوت کی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت قبول اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم کلمہ نہ پڑھ لو۔ اب ان کے لیے بہت یہ شرمندگی کی چیز تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ میری دعوت میں آئیں اور کھانا نہ کھائیں، یہ اہل عزت اور شرافت کے لیے بہت معیوب سمجھی جاتی ہے یہ چیزیں۔ تو اس نے دل رکھنے کے لیے اوپر سے ایسے ہی، یعنی اندر سے نہیں، اوپر سے اس دل رکھنے کے لیے کہ تاکہ میرا کھانا کھا لیں گے، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ لیکن بعد میں جب اس کے دوست ابی ابن خلف کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عقبہ نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس طرح سے، تو اس نے بہت لعن طعن کیا، بڑی ملامت کی، اور کہا یہ کیسے تو نے کر لیا؟ تو اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ بھائی میں دل سے تھوڑی مسلمان ہوا ہوں، وہ تو میں نے اس لیے پڑھ لیا کلمہ کہ تاکہ محمد میرا کھانا کھا لے، ایسا نہ ہو کہ بغیر کھانا کھائے چلے جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اسی دکھانے کے لیے پڑھ لیا، مسلمان تھوڑی ہو گیا ہوں۔ تو دیکھیے کلمہ پڑھ لینے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ اس کا دل نرم تھا، ہو سکتا تھا کہ واقعتاً آگے چل کر وہ مسلمان ہو جاتا، دل میں ایمان چلا جاتا، لیکن اس دوست کے کہنے پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے اوپر سے پڑھ لیا تھا، اندر سے نہیں، میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ تو اس کو کہا کہ اب جب قیامت کے دن اپنی حالت کو دیکھے گا تو کہے گا افسوس کہ میں نے ظاہری کلمہ پڑھ لیا تھا، کاش کہ میں دل سے بھی اس کو پڑھ لیتا اور یہ ابی ابن خلف کی بات نہ مانتا، اسی دوست نے مجھے بھٹکا دیا۔ لیکن قرآن کریم کا جو انداز ہوتا ہے وہ کسی خاص واقعے کو گرچہ ذکر کرتا ہے، لیکن مقصود اس کا انہی دونوں کی بات نہیں ہوتی ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے جو بھی اپنے ایسے دوست احباب کا انتخاب کرے کہ جو اس کو راستے سے بھٹکائے اور برائی کی طرف لے جائے اور اس کے چکر میں آ کر وہ اپنی آخرت میں کو نقصان پہنچائے، ایسے ہر شخص کو وہاں افسوس ہوگا، اور پھر وہاں وہ کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیکن بھائیو وہ وقت نکل چکا ہوگا، اس لیے دنیا کے اندر بھی اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہمیں ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ حدیث شریف کے اندر آیا کہ آپ ایسوں کو دوست بنائے کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، کہ جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ایسے لوگوں کو دوست بنائیں، ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں کہ جو ہمیں دین سے دور کر دے، ہمیں آخرت میں ناکامی کا سبب ہمارے لیے بن جائے۔ یہ عام رکھا، اسی لیے فلان کا لفظ استعمال کیا، کسی کا نام متعین طور پر نہیں لیا کہ ہر آدمی جو اس طرح کی حرکت کر کے دنیا سے جا کے اپنی آخرت کو خراب کر لے گا وہ وہاں یہی افسوس کرے گا کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے، قرآن سے، بعد اذ جاءنی، میرے پاس وہ نصیحت، وہ قرآن آ جانے کے بعد، یعنی وہ نصیحت آ چکی تھی میرے پاس، قرآن آ چکا تھا، میں اس کو سمجھ سکتا تھا، اس کے مطابق عمل کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس دوست نے مجھے اس سے دور کر دیا۔
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو بہت رسوا کرنے والا، انسان کو بہت دھوکے میں ڈالنے والا شیطان تو ہے ہی، یعنی اس کا کام یہی ہے، وہ پیچھے لگا ہی رہتا ہے، اس لیے انسان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، یعنی ایک تو یہ آسمان پھٹے گا، اللہ کی تجلی ہوگی، حساب و کتاب کا دور شروع ہوگا۔ دوسرے کہ کافر وہاں پر افسوس کریں گے، اور تیسری بات یہ ہے، یعنی افسوس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا انہوں نے اقرار کر لیا، اور تیسری بات یہ ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک طرف وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، دوستوں کے چکر میں آ کر قرآن ہمارے سامنے تھا، ہم نے اس کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں اس کا اثر قبول کیا، اور پھر رسول بھی آ کر کے کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر بھی جرم دو طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی خود اقرار کر لے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے، تو جرم ثابت ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ اقرار نہیں کرتا ہے تو گواہ کے ذریعے سے جرم ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دونوں چیزیں موجود ہیں، خود اقرار بھی موجود ہے، وہ خود کہیں گے کہ ہم نے ایسا کیا، اور دوسرے پیغمبر ان کے خلاف گواہی بھی دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا جرم ثابت ہونے کے جو دو طریقے ہوتے ہیں، اقرار اور گواہی، یہ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو جرم ثابت ہو جاتا ہے، یہاں پر دونوں میں سے دونوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے ان کا مجرم ہونا اور بھی واضح ہو جائے گا۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ نہیں سمجھیے گا کہ صرف کافروں کے لیے بات ہے، نہیں، ہم مسلمانوں کا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے آپ اس سے اندازہ کر لیجیے۔ آپ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کچھ وہ ہیں پڑھنا تو آتا ہے مگر ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، اور سمجھنے کی جہاں تک بات ہے تو شاید کہ 100 میں 2-4 مسلمان مل جائیں جن کو سورہ فاتحہ کا بھی پورا ترجمہ یاد ہوگا، پورا قرآن تو چھوڑیے، اور عمل تو صرف ہمارے لیے ہم نماز پڑھ لیے، 2-4 کام دین کا کر لیے، سمجھے ہم پورے مسلمان ہیں۔ یہ پورا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قانونی کتاب ہے، دستوری کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، ہمیں قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے یہ موجود ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کتنے محلے میں، کتنی مسجدوں میں، کتنے دن اس کی تفسیر ہو رہی ہے، ہم کون شریک ہو رہے ہیں، کون سمجھنے کو تیار ہیں اس کو؟ کیا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں، قرآن میں رسول کہہ رہے ہیں کہ میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، یہ شکایت کریں گے اللہ کے نبی، بچنے کی کیا صورت ہو سکتی؟ اور جب لوگوں کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور سبق پڑھنے کو کہا جاتا ہے، ایسا بھاگتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی یہ گناہ کی چیز کہی جا رہی ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ ہر مسجد کے، ہر محلے کے لوگ اپنے امام صاحب کو جا کے پکڑنا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں، کیوں نہیں ہمیں قرآن سمجھا رہے ہیں، روزانہ سمجھائیے، نہیں تو ہفتے میں 2 دن 4 دن 5 دن قرآن ہمیں سمجھائیے کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے، یہ کتاب کیوں نازل کی اللہ نے۔ ہاں، کوئی نئی دکان کھولے تو جا کے قرآن پڑھوا لو، کسی کی میت ہوگی تو قرآن پڑھوا لو، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے تو قرآن پڑھوا لو، ہاں کوئی پریشانی آئے گھر میں تعویذ بنوا لو، اس لیے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس، یعنی اس کو ہم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا، ہم اس کو 100% ہم نے ہٹا دیا، پڑھنے نہیں آ رہا ہے۔ بڑی تعداد مسلمانوں کی، بچوں کی اور مسلمانوں کی ہے کہ یہ قرآن پڑھنا تک نہیں آ رہا ہے، اور سمجھنے کا حال تو آپ سب جانتے کیا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے اپنے محلے میں اپنے امام صاحب کو پکڑیے، ماحول بنائیے، ہر جگہ پر تفسیر کے حلقے لگنے ضروری ہیں۔ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو دین کیا سمجھیں گے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ قرآن اور میری حدیث، ان 2 کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم نے نہ حدیث کو لیا نہ قرآن کو لیا ہے، اور پھر گمراہی سے ہم بچ جائیں۔ میری تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تو بتائیے۔ ہم قرآن نہیں سمجھ رہے نا، حدیث تو نہیں سمجھ رہے نا، تو گمراہی سے ہم کیسے بچیں گے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 چیزیں میں نے چھوڑی ہے تمہارے درمیان، اس کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اگر اس کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ، لیکن یہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ خدا کو خوب مضبوط
ارادہ کیجئے، ہر محلے کی ہر مسجد میں امام صاحب پر زور دیا جائے کہ امام صاحب تفسیر کیجئے، آپ قرآن کا سبق پڑھائیے، آپ قرآن سمجھائیے ہمیں، نہیں سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ایک چیز کو ہم سمجھ نہیں رہے تو عمل کیسے کریں گے؟ ورنہ خدا کے واسطے دیکھیے کہ کیا ہوگا، قیامت کا میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، پیغمبر موجود ہیں، وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ میری امت ہے جس نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیسے ہم بچیں گے؟ ہم سب سوچیں۔ اب اگلی آیت کے اندر یہ 3 بات آخرت سے متعلق ہو گئی۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی چاہ رہے ہیں، مگر لوگ عجیب طرح کے اشکال کر رہے ہیں، اشکالات، اعتراضات۔ ان کو ہی نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یہ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں، یہ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں، مجنون معلوم ہوتے ہیں، فرشتہ کوئی کیوں نہیں آ گیا ان کے بارے میں یہ بتانے کو کہ نہیں نبی ہیں یہ کیسے نبی ہیں؟ تو بازار میں بھی چل رہے ہیں، ہماری طرح کھا پی رہے ہیں، یہ نبی کیسے ہو گئے؟ یہ ساری باتیں، وہ ایک انسان جو انسانوں کی ہمدردی کے لیے تڑپ رہا ہے، رات دن اس کی فکر کر رہا ہے، رو رہا ہے اللہ کے سامنے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ جس طرح سے یہ لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنایا ہے، کہ مجرم لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہی ہیں، آپ سے کر رہے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ ہر دین کے کام کرنے والوں کو، علماء ہو، تبلیغی جماعت کا سلسلہ ہو، کوئی بھی ہو، یہی سمجھنا چاہیے اگر ہمارے اور آپ کے اوپر حق بولنے کی بنا پر، دین کی دعوت دینے کی بنا پر کوئی تکلیف پریشانی آ رہی ہے تو سمجھیے ہمارے پیغمبر کی یہ سنت ہے، اور ہمارے ہی پیغمبر کی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کو اسی حال سے گزرنا پڑا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی اس سے گزرنا پڑے گا۔ یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، روزانہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کہا کہ ہم اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنایا جو ان سے دشمنی کرتے تھے اس بنیاد پر، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غم اور تکلیف ہو رہی تھی وہ 2 وجہ سے ہو رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کے راہ راست پر نہ آنے کی وجہ سے ہو رہی تھی کہ لوگ میری بات کو قبول کر کیوں نہیں ہدایت پر آ جا رہے ہیں۔ دوسری تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میں جب ان کی خیرخواہی میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کے پاس جا رہا ہوں، ان کو دعوت دے رہا ہوں تو یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی دے رہے ہیں اور زبانی طور پر بھی دے رہے ہیں، زبان سے بھی الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی ستا رہے ہیں۔ تو یہ 2 تکلیف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ جن کو ہدایت پر آنا ہے ہم ان کے لیے ہدایت کا راستہ بنا دیں گے، اور جن کو ہدایت پر نہیں آنا ہے ان کی تکلیف سے بھی ہم آپ کی کو بچا لیں گے، یعنی ان کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو ہادی کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو ہدایت پر آنا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہے، اس کو ہدایت پر ہم لے آئیں گے، اس طرح آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور جن کو ہدایت پر نہیں آنا ہے وہ آپ کو زبان کے ذریعے یا جسمانی طور پر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس سے بھی ہم آپ کی مدد کریں گے کہ ان کی تکلیف سے ہم آپ کو بچا لیں گے۔ آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے، آپ کو دونوں طرح سے آپ کو تکلیف سے اللہ پاک بچا لیں گے۔ اب یہاں سے کافر و مشرکوں کا ایک اور اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ پورا کا پورا قرآن پیغمبر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت، یہ کبھی ایک لفظ، یہ اس طرح کیوں نازل ہو رہا ہے؟ یعنی ان کو یہ اشکال تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ قرآن آ رہا ہے تو اللہ کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی، تھوڑا تھوڑا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بہت قدرت والا ہے، بہت علم والا ہے، وہ تو پورا قرآن بنا کر ایک ساتھ اتار سکتا ہے نا۔ یہ تھوڑا تھوڑا جو قرآن آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد خود اپنی طرف سے تھوڑا تھوڑا بناتے ہیں، تھوڑا بنا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔
پھر جاتے ہیں، پھر کوشش کر کے تھوڑا بنا لیتے ہیں، پھر آ کر پیش کر دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر تھوڑی کوشش کر کے پھر تھوڑا بنا لیا، پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. ورنہ اللہ تو اتنے علم والا ہے، وہ تو ایک ہی ساتھ پورا بنا کر پیش کر دیتا. جیسے کہ اور پہلے بھی بہت سی کتابیں اسی طرح آئی، پوری توریت ایک ہی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی. تو یہ ان کا اشکال تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا جو قرآن آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں اتار رہے ہیں، یہ خود اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ نہیں 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 نہیں، یہ جو میں تھوڑا تھوڑا قرآن اتار رہا ہوں، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جائے. دل مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اعتراض، کوئی اشکال کافروں کی طرف سے آتا ہے، اس اشکال کا جواب ہم نازل کر دیتے ہیں. کافروں کی طرف سے کوئی اشکال ہوا، کوئی اعتراض ہوا، اس اشکال کا جواب فوراً اللہ کی طرف سے آ گیا. تو اس میں کیا ہوگا، حضور علیہ السلام کو تسلی ہو جاتی ہے، آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے اس کا جواب سمجھا دیا، جواب اتار دیا. اگر پورا قرآن ایک ساتھ ہی اتار دیا جاتا اور کافروں کی طرف سے اعتراض ہوتا تو اب اس میں حضور کو ڈھونڈنا پڑتا کہ اس اعتراض کا جواب کہاں پر ہے. جیسے کہ آج کر بھی تو اشکال ہو رہا ہے نا بہت سا. اب علماء کا کام کیا ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ اس اشکال کا جواب کہاں ہے قرآن کریم میں. پھر علماء میں سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، بہت سے فوراً وہ جواب ان کو مل جاتا ہے، بہت سے ایسے ان کو جواب بھی نہیں مل پاتا. تو ایسا ہوتا کہ ان کو ڈھونڈنا پڑتا، ڈھونڈنے کی مشقت ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ مشقت میں جیسے کوئی اشکال ہوا اس کا جواب نازل کر دیا. یہ تو اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن جب اتر رہا ہے تو اس کو یاد کرنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اس کو ذہن میں رکھنا آسان ہے. بچے بھی یاد کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے ہیں، ایک صفحہ، آدھا صفحہ، ایک صفحہ، تو یہ آسانی ہوتی ہے. تو دوسرا یہ فائدہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا اتر، کیونکہ اس وقت تو لکھنا بھی نہیں تھا. آج تو لکھنے کی چیزیں موجود ہیں، اس وقت تو اتنی سہولت نہیں تھی. تو چونکہ اور عرب جو ہے نا وہ دیکھ کر یاد کرنے کے بجائے سن کر زیادہ یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بول کر سن کر. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا تاکہ وہ ان کے لیے سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اشکال اعتراض ہوتا اور فوراً اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق ہے. اس لیے جیسے کوئی ایسی بات ہوتی ہے فوراً وہاں سے جواب آ جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں. یہ کسی بھی ایسے موقع پر جبرائیل علیہ السلام کا فوراً آ جانا، اللہ کی طرف سے جواب کا آ جانا، یہ ان کے لیے بہت طاقت اور قوت کی چیز ہے. آج بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بڑا آ کر ہم فوراً آ جائے، ارے آپ کو ایسی پریشانی ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم ہمارے ساتھ ہیں، تو آدمی کو بہت تسلی ہے. تو بار بار جبرائیل علیہ السلام کا آنا یہ ان کے لیے خوشی اور قوت کی چیز ہوتی ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن ہم نازل کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تو پورا قرآن ایک ساتھ نازل کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے بھیجا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ پورے قرآن کو ایک ساتھ بھیج دے. لیکن ہماری اور آپ کی مصلحت اس میں ہے کہ پورا قرآن ایک ساتھ نہ آتا. اور پھر دنیا کا جو نظام ہے اس کو بھی ہم آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے، تدریج ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے جوان تو نہیں ہو جاتا. ہاں، کھیتیاں انسان لگاتا ہے، لگاتے کے ساتھ نکل کر پک تو نہیں جاتی. وہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو تدریجاً ہی جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ایک یہ طریقہ رہا ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنا بھی کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ تھوڑا تھوڑا اس لیے آ رہا ہے کہ پیغمبر بنا کے لے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتا تو پورا ایک ساتھ آ جاتا، کیونکہ اللہ تو قادر ہے، علم والا ہے. ایسی بات نہیں، وہ علم والا ہے، قادر ہے، مگر اس نے جو تھوڑا تھوڑا بھیجا ہے وہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بھیجا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ پورا کا قرآن حضور پر ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اتر جاتا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کذالک، اس طرح، یعنی تھوڑا تھوڑا جو نازل ہو رہا ہے وہ اس لیے لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. جب بھی کوئی اشکال ہو، اعتراض ہو، اس کا جواب فوراً ہم بھیج دیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں بالکل. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ہی اتارا ہے. کیوں؟ جب ٹھہر ٹھہر کے اس لیے اتارا تاکہ حضور کو بھی لینے میں، سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر حضور علیہ السلام کے ذریعے جو امت لے گی قرآن کو، پڑھے گی، یاد کرے گی، سمجھے گی، ان کو بھی سمجھنا آسان ہو.
اب کئی اعتراض ہوا جو آپ کے سامنے بتایا کہ آج بھی آیا کچھ اعتراض، جیسے یہ کہ پورا قرآن کیوں نہیں آتا ایک ساتھ، اس کا جواب آپ کو دیا گیا، بتایا گیا۔ اللہ نے حضور کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا، ان کے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، یہ اعتراض۔ اس سے پچھلے سبق میں کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، ہماری طرح بازاروں میں بھی جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیغمبر کیسے ہو گئے؟ ہاں یہ اور اس طرح کے اور بہت سے پورے قرآن میں بہت سے اعتراضات ان کے ہیں۔ ان اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ یہ کافر لوگ جس طرح کا بھی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں، ہم آپ کو اس کا بالکل درست اور واضح جواب بتا دیتے ہیں۔ یہ کافر جس طرح کا بھی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم اس کا بالکل درست، بالحق درست و احسن تفسیرا اور واضح جواب آپ کو عنایت کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایک دو سوال اعتراض کا جواب نہیں، جو بھی وہ اشکال کرتے ہیں ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اور جواب دو طرح کا، ایک تو یہ کہ وہ جواب بالکل درست ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ بالکل واضح ہوتا ہے، یعنی جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ابھی دیکھیے، یہ اعتراض ہوا کہ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آیا جاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آیا؟ اس کا جواب دیا گیا اس لیے تاکہ آپ کو پڑھنا آسان ہو، یاد کرنا آسان ہو، سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ پھر یہ کہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے بار بار آنے کا سلسلہ لگا ہوا ہے، اس سے اللہ سے مضبوط تعلق کا اندازہ ہوتا ہے کہ بار بار اللہ کا قائم فرشتہ پیغمبر کے پاس آ رہا ہے۔ یہ تو اب یہ جو اعتراض کا جواب دیا گیا، یہ جواب بھی صحیح ہے اور سمجھنے کے لحاظ سے بہت کیا ہے، مشکل ہے، ہاں آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ جو صحیح بھی ہو اور سمجھنے کے لحاظ سے بہت آسان بھی ہو، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ لوگ جس قسم کے بھی عجیب سوال آپ کے سامنے لاتے ہیں، ہم اس کا درست اور واضح جواب آپ کو دے دیتے ہیں، جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے منہوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ جگہ کے اعتبار سے بھی بدتر ہیں اور اپنے طریقے کے اعتبار سے بھی بہت بدتر ہیں۔ یعنی جس جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا وہ جگہ بھی بہت خراب ہے، اور دنیا میں جس مذہب اور جس طریقے کو انہوں نے اپنایا وہ طریقہ بھی بہت برا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ تو جس مذہب اور طریقے کو انہوں نے دنیا میں اپنایا تھا وہ بھی بہت خراب تھا، اور جس جہنم میں یہ جا رہے ہیں اس کی بنا پر آج وہ بھی بہت خراب ہے۔ اب یہ جو جہنم میں ان کے منہ کے بل ڈالا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ منہ کے بل چل کر جائیں، کیسے چلیں گے وہ تو اللہ ہی جانے وہاں کیا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں ڈال دیں۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، قرآن پاک کا پیغام ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے تو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، اور ہم اچھے عمل کر کے جائیں گے، وہی ہمیں مقام آنے والا ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت، اور اس کے بعد اس ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال۔ دیکھیے حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا ایمان کی بنا پر۔ لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلا جائے گا، کہیں بھی نہیں۔ ہر جگہ پر ایمان کے ساتھ اچھے اعمال، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال۔ قرآن کریم کی جتنی آیت ہے سب میں یہی بات ہے، ایمان اچھے اعمال، ایمان اچھے اعمال۔ اس لیے ہم صرف یہ سمجھ کر کے مسلمان ہیں جنت میں چلے بالکل جائیں گے ایمان کی بنیاد پر، ایمان اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اعمال بھی ضروری ہیں تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برے اعمال کی بنا پر جہنم میں بھی جانا پڑ جائے، پھر اس سے نکل کر جنت میں جائے۔ تو کون جہنم میں جانے کی اور تھوڑی دیر بھی وہاں رہنے کی تکلیف کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اب ایمان کو سب سے پہلے بچانا ہے، کیونکہ جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ ایمان نہیں ہے
تو پھر کتنے بھی اچھے عمل ہم کر لیں ہمیں وہ عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ایک تو ایمان کی حفاظت، اس کے ساتھ اچھے اعمال، اور آج کل جو لڑکے خراب ہو رہے ہیں، نوجوان خراب ہو رہے ہیں، وہ بری صحبتوں سے، اس سے دوستی ہو گئی، اس سے دوستی ہو گئی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گلی میں کھڑے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، لا حول ولا قوت، منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ راتوں کو 2 بجے 1 بجے تک کھڑے ہوئے ہیں روڈوں پر، گلیوں میں، چائے دکان پر صبح، یہ دوستی دیو قرآن نے کہا کہ ایسے دوستوں کی وجہ سے جب آخرت میں ناکامی ہوگی تو انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ دوست اس کو بنانا چاہیے جس کو میں نے بتایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ، کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے۔ تبلیغ جماعت کا سسٹم ہے، علماء کا کے آپس آنا جانا، اس میں جڑنا، اس میں جڑنا، مجلسوں میں جانا، اجتماعات ہیں، جو کچھ ہے یہ اچھی کام ہے، اس میں ہمیں جڑنا تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری جو اچھی عمل والی زندگی ہے وہ باقی رہے، ورنہ بروں کی صحبت ایسی خطرناک چیز ہے کہ اتنا جلدی انسان کو چینج کر دیتی ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، خدا کے واسطے بہت دل دکھ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں مسجدیں ایسی ہیں کہ اس میں قرآن کریم کے درس نہیں ہو رہے ہیں، اور ہماری قوم قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے اس سے بالکل ناواقف۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، جس کو دن بھر پتہ نہیں کتنی بار ہم پڑھتے ہوں گے، 5 نمازیں، سنت، وتر، نفل، اور سب میں سورہ فاتحہ سے تو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن صحیح طور پر اس کا ترجمہ پوچھا جائے تو شاید 2-4 لوگ بھی مشکل سے بتا سکیں۔ یہ ہماری حالت ہے، پڑھی سمجھ ہی نہیں رہے اللہ پاک کہہ کیا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، اذا جاء نصر اللہ، انا اعطیناک الکوثر، ہم سب پتہ پڑھتے رہتے، پتہ ہی نہیں کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ پڑھ بھی رہے صحیح وہ تو الگ بات، لیکن اگر چلو پڑھ بھی لیا صحیح تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کہہ کیا رہے، وہ کیا سمجھنے کی چیز نہیں، پھر کیوں اللہ نے بھیجا اس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں میں یہ چیز ہے، بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، 3 کام بتایا اللہ نے کہ یہ کتاب پڑھ کے سناتے ہیں پیغمبر، دلوں کی صفائی کرتے ہیں، اور پھر ان کو یہ کتاب سمجھاتے ہیں، سمجھانے کا تذکرہ ہے، ویعلمہم الکتاب، کہ یہ قرآن کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں، سمجھائیں۔ کون سمجھنے کو تیار ہے اسے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، اتنا دل چاہتا ہے اتنا بولوں اس پر، اتنا لوگوں کے سامنے بات کروں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ اسے کھول کھول کر آپ سمجھائیں، اور لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں، اس کے حلقے میں نہیں بیٹھتے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وقت نہیں نکال پا رہے اس کے لیے، تو پھر ہماری زندگی تو بے پانی ہے، قرآن سے دوری کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے خدا کے واسطے اگر غفلت کچھ ہوئی تو اب کیونکہ آپ حضرات یہ جو بھی ایک دن یہاں آگے سن لیے ایسا نہیں، ہم اصل کام کر سکتے ہیں اپنی جگہ پر، ہمارا جو محلہ ہے، جو علاقہ ہے، جہاں وہاں ہم کام کر سکتے ہیں، وہی ہمارا اصل ہے، اس لیے وہاں یہ نظام بنایا جائے ہر جگہ پر، اور اس کو عام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔